بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ماہ شوال المعظم کی 5 تاریخ اور پہلا جمعۃ المبارک آ گیا ہے۔ میری طرف سے میری تمام سننے والی ماؤں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو بہت بہت جمعہ مبارک۔ ماہ شوال المعظم کی 5 تاریخ اور جمعۃ المبارک کا دن بہت بڑا دن ہے۔ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کتنا خوبصورت دن ہے، کتنا بڑا دن ہے۔ اور اس دن آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی وہ تسبیح بڑی خاص ہے۔ اور یہ آج کا عمل نہیں، آپ یوں سمجھ لیں یہ وظیفہ، یہ تسبیح، یہ قرآنی سورت آپ کا نصیب ہے، آپ کی تقدیر ہے۔ اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا، اپنے نصیب کو بدلنا ہے یا نہیں بدلنا، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کیونکہ آج کی جو تسبیح ہے یہ بڑی خاص ہے، آج کا عمل بڑا خاص ہے۔ اور اس عمل کے ساتھ ہی آج میں آپ کو ایک ایسا راز بھی بتاؤں گی جو آپ کی قسمت اور حالات کو بدل کر رکھ دے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ہم لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں جمعۃ المبارک جیسا بابرکت دن عطا کرتا ہے، اور یہ ہمارے لیے انعام کا دن ہے۔ آج کا دن قبولیت کا دن ہے۔ جو لوگ بھی ابھی تک پریشان ہیں، جن کی مشکلات آسان نہیں ہو رہی، پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، وہ آج ماہ شوال المعظم کی 5 تاریخ یعنی پہلے جمعۃ المبارک والے دن یہ خاص الخاص عمل لازمی کر لیں۔ انشاءاللہ آج ہی ان کی مشکلات آسان ہوں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کے اس بابرکت دن ان کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ان کی ہر مراد پوری ہو جائے گی، جو آج تک دعائیں مانگ مانگ کے تھک چکے ہیں۔ کیونکہ آج آپ کے پاس بہت بڑا دن ہے اور بہت بڑا موقع ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کے پاس آج سنہری موقع ہے۔ جو لوگ ماہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے، ابھی تک اپنے مقدر کو نہ سنوار سکے، اور ماہ رمضان المبارک کی قبولیت والی گھڑیوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، تو وہ لوگ آج ہی اس عمل کو، اس وظیفے کو اسی ترتیب کے ساتھ کریں جیسا کہ اللہ والوں نے اس کو کرنے کا طریقہ سمجھایا ہے۔ میں اسی طرح آپ کو یہ عمل بتاؤں گی۔ اگر آپ نے بالکل اسی طریقے سے یہ عمل کر لیا تو آج آپ کی ہر تنگی راحت میں بدل جائے گی، ہر مشکل آسانی میں بدل جائے گی، اور ہر پریشانی، ہر مشکل انشاءاللہ بفضل خدا، اللہ کی مہربانی، کرم اور فضل سے ختم ہو جائے گی، اور سختیاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی، مصیبتیں، آفات و بلیات سے آپ دور رہیں گے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتے ہی، اس تسبیح کو پڑھتے ہی، اس نصیب والے عمل کو کرتے ہی انشاءاللہ مصیبتیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جائیں گی، اور پورا سال اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست کر دیا جائے گا۔ کیونکہ ہر قسم کی تکلیف دینے والی چیز کو آج اللہ پاک دور فرما کر اپنی راحت اور رحمت کا دروازہ آپ سب کے لیے کھول دے گا۔ کیونکہ آج ماہ شوال المعظم کی 5 تاریخ یعنی جمعۃ المبارک کا بہت ہی خوبصورت دن ہے، اور جمعۃ المبارک کا دن ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ ویسے بھی دعاؤں کو مقبول کرنے میں کثرت فرماتا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے خزانے کھلیں گے، آج اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھلوانے ہیں۔ تو آج بس اس عمل کو، اس وظیفے کو جو لوگ کر لیں گے انشاءاللہ ان کے لیے رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کے دروازے کھلنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت ان کی حاجات کو بھی پورا فرمائے گا۔ آج جو بھی شخص اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت پورا کروانا چاہتا ہے، اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اپنی کوئی بات منوانا چاہتا ہے، یا اپنی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے، روٹھی محبتوں کو واپس لوٹانا چاہتا ہے، تو آج اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور کریں۔ یہ عمل آپ کے لیے بہت بڑا قبولیت کا خزانہ ہے۔ اس خزانے کو پکڑ لیں، اس خزانے کو تھام لیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج جو شخص آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا وہ بھی آپ کے قدموں میں آ کر بیٹھے گا انشاءاللہ، اور اس عمل کے کرنے کے بعد آپ کو ایک نئی زندگی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، بلکہ نئی زندگی کی بہاریں عطا کرے گا، اور ایک ایسی زندگی کی آج کے دن شروعات ہوگی جس میں نہ تو کوئی دکھ ہوگا، نہ تکلیف ہوگی، نہ درد کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، نہ مشکلات کا، نہ پریشانیوں کا، نہ مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور نہ ہی کسی کے آگے سر کو جھکانا پڑے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں سے ضرور فیض یاب کرے گا۔ اس بابرکت عمل کو، اس بابرکت تسبیح کو آپ نے آج جمعۃ المبارک کے دن پڑھنا کس طریقے سے ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ آج کے اس ویڈیو کی ایک ایک بات بہت اہم ہے، بہت خاص ہے۔
اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کاٹ کر دیکھا اور عمل کا کوئی خاص حصہ یا کوئی خاص وظیفے کا حصہ چھوٹ گیا یا مس ہو گیا تو پھر نہ کہنا کہ وظیفے کا فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ آج ماہ شوال المعظم کی 5 تاریخ اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اس لیے اگر آج کا موقع آپ نے مس کر دیا تو پھر سارا سال پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے بہتر یوں ہی ہے کہ آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجئے گا۔ میں نہیں کہتی کہ ویڈیو کو بار بار دیکھیں، میں تو صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ ویڈیو کو ایک بار دیکھ لیں اور مکمل دیکھ لیں، تاکہ آپ کو وظیفے کی اچھی طرح سمجھ بھی آ سکے اور وظیفے سے آپ بھرپور فائدے بھی حاصل کر سکیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، عمل بتانے سے پہلے آج ماہ شوال المعظم کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن کی خصوصی دعا کرتے ہیں۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتی ہوں آپ نے آمین ضرور کہنا ہے، انشاءاللہ آپ کی بھی دعاؤں میں قبولیت ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ہمارے پاک پروردگار، اے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم بھی ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ اے میرے مولا، آج جو کوئی ہاتھ اٹھا کر جو کوئی بھی دعا کرتا ہے، جو کوئی عاجز لاچار بندہ یا بندی آج تجھ سے مانگ رہا ہے، اے میرے مالک و مولا، ہماری مانگی گئی ہر دعا کو اپنی بارگاہ الہی میں مقبول فرما، قبول فرما۔ اے ہمارے پاک پروردگار، اے ہمارے آقا و مولا، آج ہم سب کو، تمام امت مسلمان کو، امت محمدیہ کو، جو کوئی بھی آزمائشوں میں پھنسا ہوا ہے، میری تمام بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بزرگ ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، مجھ سمیت ہر کوئی آزمائشوں میں مبتلا ہے، مولا ہم سب کو آزمائشوں سے نکال دے۔ مولا ہم تیری آزمائشوں کے قابل نہیں، مولا ہم اتنے مضبوط نہیں کہ تیری آزمائشیں برداشت کر سکیں۔ مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اس بابرکت جمعۃ المبارک کے دن کے وسیلہ و جلیلہ ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف فرما کر ہمیں ان آزمائشوں سے باہر نکال دے جن کی وجہ سے ہماری زندگیاں اجڑ چکی ہیں۔ اے ہمارے پاک پروردگار، اے ہمارے آقا و مولا، بے شک تو مسبب الاسباب ہے، تو اسباب پیدا کرنے والی ذات ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ آج تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر، منگتے بن کر، بھکاری بن کر، جولی پھیلا کر تیرے آگے دعا کرتی ہیں۔ اے ہمارے پاک پروردگار، جو تنگ دست ہیں ان پر اپنی خصوصی نظر کرم عطا فرما، ان پر اپنی رحمت والی نظر کرم کا سایہ کرنا۔ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالحہ اور نورینہ اولاد عطا فرما۔ اے میرے مولا، جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے عزیز و قریب آبا و اجداد جو اس دنیا فانی سے انتقال کر گئے ہیں، ان سب کی بے حساب مغفرت فرما۔ اے ہمارے پاک پروردگار، جو ہماری بہنیں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، میرے بھائی ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، ان کے لیے بہتر سے بہترین رشتے کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما جن کی وجہ سے ان کی زندگیاں خوشحال ہو جائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، عمل کرنے کا طریقہ اچھی طرح ملاحظہ فرمائیں، سمجھیے گا اچھے طریقے سے، اور پھر اسی ترتیب سے آپ نے یہ آج کا بابرکت اور خوبصورت سا عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جو بھی آپ کی نیت ہے، مقصد ہے، آپ نے اسے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اپنے مقصد کی آپ نے نیت کر لینی ہے۔ جس کسی کو اپنے قابو میں آپ کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی آپ کا دشمن ہے، آپ کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے، یا کوئی بھی آپ کی مشکل ہے وہ ختم نہیں ہو رہی، یا دشمن ہے آپ کے آگے پیچھے، وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے، آپ کی جان نہیں چھوڑے، تو بس آپ نے کیا کرنا ہے، ان تمام رکاوٹوں اور بندشوں کو ختم کرنے کے لیے نیت کر لینی ہے۔ اگر کاروباری رکاوٹیں ہیں تو آپ نے اپنے ذہن میں کاروبار کو رکھنا ہے۔ کوئی بھی آپ کا معاملہ ہے تو آپ نے بس اس کی نیت کر لینی ہے، اس مقصد کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام رکاوٹیں اللہ تعالیٰ اٹھا کر باہر پھینک دے گا۔ سب سے پہلے آپ نے 3 یا 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ پڑھیں گے تو بہت ہی بہترین ہوگا۔ 7 مرتبہ نہ پڑھ سکیں تو 3 مرتبہ پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ، صرف 11 مرتبہ یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو کا ورد کرنا ہے، صرف 11 مرتبہ۔ جب 11 مرتبہ آپ یا عزیزو پڑھ لیں تو پھر آپ نے سورۃ الکوثر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر اللہ پاک کی لاڈلی اور بہت ہی پیاری خوبصورت سورت ہے۔ اس سورت کو دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الکوثر رزق، دولت کا سر چشمہ ہے۔ جن کے کاروبار چلتے چلتے بند ہو رہے ہیں، جن کے گھر میں بے روزگاری ہے، بندشیں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، مسائل حل ہونے کا نام نہیں لے رہی، وہ آج صرف ماہ شوال المعظم کی
5 تاریخ یعنی جمعۃ المبارک کے دن سورۃ الکوثر کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھ لیں۔ اللہ والو، آج اگر اللہ سے 70 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات قادر ہے، رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ جسے یقین نہیں آتا وہ ایک بار ماہ شوال المعظم کی 5 تاریخ یعنی جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقہ کار سے پڑھ کر دیکھیں۔ رب کریم نے چاہا تو اتنا ملے گا کہ 7 نسلوں تک کافی رہے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور جو میں آپ کو ترتیب بتاؤں گی اسی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لینا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں گے، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ وظیفہ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے، ایک تو ماہ شوال المعظم کے پہلے جمعہ کے دن کا یہ مستحب اور خاص الخاص عمل بھی ہے، جو طریقہ بتایا جائے ویسا ہی آپ نے پڑھنا ہے، اس میں کوئی رد و بدل کرنے کی اجازت نہیں۔ اور دوسرا، چھوٹے وظیفے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا پڑھیں لیکن پورے یقین کے ساتھ پڑھیں۔ بعض اوقات بڑے بڑے وظیفوں سے انسان کا دھیان ہٹ جاتا ہے، اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ چھوٹے چھوٹے اعمال آپ کی خدمت میں پیش کرتی رہوں، جسے پڑھنے کے بعد آپ کی مشکلیں بھی آسان ہوتی رہیں اور آپ کو فائدہ بھی ہوتا رہے۔ تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ نے دھیان اور توجہ سے سننا ہے، اسی لیے میں آپ کو بار بار ویڈیو میں کہتی ہوں کہ ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا، ویڈیو کو کاٹ کاٹ کر نہ دیکھیے گا، اور یہ اسی لیے بس کہتی ہوں کہ وظیفے کی آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، صرف 21 مرتبہ بما بسم اللہ شریف کے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، سورۃ الکوثر 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب تیسرے نمبر پہ آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ خوبصورت سا لفظ ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کو بھی آپ نے صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے یا حیو یا قیوم کا عمل کرنا ہے۔ اللہ والو، یا حیو یا قیوم اللہ کا اسم اعظم ہے، یہ وہ اسم اعظم ہے، اکابرین فرماتے ہیں جو شخص بھی یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں اتنی کر دیتے ہیں کہ وہ بندہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ یا حیو یا قیوم کی آپ نے پوری ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ پوری ایک تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ماہ شوال المعظم کی 5 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور جب جب آپ لوگ یا حیو یا قیوم پڑھتے رہیں گے آپ کا دھیان صرف اللہ کی ذات کی طرف ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو پکار رہے ہیں۔ یا حیو یا قیوم والی صفت کے ساتھ آپ لوگوں نے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، اپنی آنکھوں میں آنسو لیے، اپنے آپ کو ہلکان کرتے یہ عمل پڑھتے رہنا ہے۔ یعنی آپ نے صرف یہ کہنا ہے کہ آج ہم نے اللہ سے لے کر اٹھنا ہے، اللہ کو آج منا کر اٹھنا ہے، بس نیت آپ نے یہ کرنی ہے۔ 100 مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ خوبصورت نام پڑھتے رہنے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ اللہ والو، ایک بچے سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کس طرح مانگا جاتا ہے۔ جب بچہ روتا ہے ماں تڑپ جاتی ہے، ماں سہم جاتی ہے، کہ آج اسی طرح آپ نے اللہ پاک سے مانگنا ہے، رو کر، گڑ گڑا کر، بل بلا کر، اپنے دل کو اسی طرح سے رب کی محبت سے سرشار کر لو کہ آج اپنی حاجت کو پورا کروا کے ہی اٹھیں گے۔ یہ اس عمل کا طریقہ کار ہے جو میں آج آپ کو بتا رہی ہوں۔ ہمارے جو بزرگان دین ہیں، علماء کرام ہیں، اکابرین ہیں، وہ بھی اسی طرح اپنے رب کو مناتے، رو رو کر، گڑ گڑا کر، تو اللہ رب العزت ان کی دعاؤں اور صداؤں کو سن لیتا، رب کریم ان کی مرادوں کو پورا فرما دیتا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کا دن فضیلت کے اعتبار سے کتنا بڑا دن ہے۔ اللہ والو، جب آپ لوگ یا حیو یا قیوم کی ایک تسبیح پڑھ لیں تو پھر آپ نے آخر میں استغفر اللہ آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ اللہ پاک کے سامنے اور آپ اللہ پاک کو دیکھتے ہوئے رو رہے ہیں۔ اللہ والو، اس عمل کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک صدقہ بھی کرنا ہے، کیونکہ صدقہ 1000 بلاؤں کو ٹالتا ہے، 1000 مشکلات کو آسان کرتا ہے، پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ تو آپ نے ایک مٹھی بھر گندم یا ایک مٹھی بھر آٹا لینا ہے یا ایک مٹھی بھر چینی لینی ہے، تو اس کا آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ اگر آپ نے انڈوں کا صدقہ کرنا ہے تو 1 یا 3 انڈوں کا صدقہ کر دیں۔ اس کے علاوہ اگر پیسے دینے ہیں تو آپ نے 100 یا 200 روپیہ کسی غریب کو، کسی ضرورت مند کو صدقہ دے دینا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ کے پاس صدقہ دینے کے لیے پیسے موجود نہیں، انڈے آپ صدقہ نہیں دے سکتے، تو ہر گھر میں آٹا، چینی یا پھر گندم موجود ہوتی ہے، تو آپ نے ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی ایک مٹھی بھرنی ہے، اور آپ نے اپنے گھر کی چھت پہ ڈال دینا ہے، کسی کچی جگہ پہ ڈال دیں تاکہ چرند پرند کھائیں، آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ تو آپ نے اس صدقے کو ضرور کرنا ہے، انشاءاللہ کامیابیاں 100% آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ یہ وظیفہ کام کر جانے والا عمل ہے، فیل ہونے والا عمل نہیں ہے، اور آج سے پہلے آپ کو یہ عمل کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ یہ ایسا راز ہے جو اللہ والوں نے کیا تھا، یہ ایسا راز ہے جو
بزرگان دین اکابرین نے کر کے اللہ رب العزت سے اپنی باتیں منوائیں، ولیوں کو ولایتیں مل گئی اس بابرکت عمل کی برکت سے۔ چھوٹا سا عمل ہے، آسان سا عمل ہے، کوئی مشکل یہ وظیفہ نہیں۔ آپ لوگوں نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جب بھی پڑھنا ہے، اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور جب آپ نے لفظ استغفر اللہ پر آنا ہے تو آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے دل ہی دل میں رونا ہے۔ آپ نے روتے ہوئے اپنے گناہوں کو یاد کرنا ہے، اور اللہ رب العزت کی جب آپ کو عطائیں یاد آ جائیں دل ہی دل میں رونا ہے۔ اللہ رب العزت کی عطاؤں کو یاد کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا ہے۔ جب ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یاد آئیں گی کہ اللہ نے ہمیں کتنی عنایتیں عطا کی ہیں، نعمتیں، رحمتیں، انعامات عطا کی ہیں، تو ہماری آنکھوں سے خود بخود آنسو آنا شروع ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ سب سے چھوٹا نام ہے، یہ سب سے چھوٹے کلمات ہیں، لیکن رب کو بہت محبوب ترین ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، بس آپ نے ان کلمات کو ایسے پڑھتے رہنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ کے حضور رو کر، گڑ گڑا کر جب دعائیں کرنی ہیں تو انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم کی ذات آپ پر اتنا خوش ہوگی اور آپ پر اتنا مہربان ہوگی کہ آپ جو مانگتے جائیں گے وہ آپ کا مقدر بن جائے گا۔ آپ کی زندگی میں خوشیاں اور سکون آئے گا، پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں، رنجشیں سب ختم ہو جائیں گی، کیونکہ آپ نے اللہ سے سچی توبہ کر کے جب مانگ لینا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، بلکہ آپ جو مانگتے جائیں گے وہ آپ کا مقدر بن جائے گا۔ رزق اور دولت کی ریل پھیل ہوگی، کامیابیاں ہوں گی، خوشیاں ہوں گی۔ اس وظیفے کے اول آخر 3 یا 7 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں۔ درمیان میں یہ چھوٹے چھوٹے آج میں نے آپ کو کام بتائے ہیں، ان کاموں کو ضرور کریں۔ جب آپ نے یہ 4 سے 5 چھوٹے چھوٹے اعمال کر لیے، وظائف پڑھ لیے، تو پھر اللہ کی رحمت ایسی جوش مارے گی، اللہ کی رحمت ایسی کرم اور فضل کے ساتھ زمین پر اترے گی کہ آپ کے مقدر اور نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال نہیں بلکہ آپ کا نصیب ہے۔ آپ خود آج اپنے نصیب کو بدل سکتے ہیں، خود اپنے نصیب کا فیصلہ کر سکتے ہیں، اللہ سے بلکہ کروا سکتے ہیں، مولا ہمارے مقدر میں رزق لکھ دے، مولا ہمارے مقدر میں دولت لکھ دے، خوشیاں لکھ دے، کامیابیاں لکھ دے، ترقیاں لکھ دے، مولا ہمیں پریشانیوں، مصیبتوں، رنجشوں، رکاوٹوں سے دور رکھنا، دشمنوں کی دشمنی، حاسدوں کے حسد، ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھنا، جادو جنات کے وار سے محفوظ رکھنا، مولا اپنی عطائیں عطا فرما، مولا اپنی نعمتیں عطا فرما، رحمتیں، برکتیں، جو بھی آپ نے اللہ سے مانگنا ہے آج کے دن رو کر مانگے۔ آج جمعۃ المبارک کا خوبصورت دن ہے، خزانے لوٹنے کا دن ہے، خزانے سمیٹنے کا دن ہے، اللہ سے لینے کا دن ہے۔ اس دن کو ضائع نہ کرے، ماہ شوال المعظم کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اس بابرکت دن میں جتنا زیادہ ہو سکے اس عمل کو کرنے کے بعد دعائیں کریں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، منہ سے مانگیں، دل ہی دل میں مانگیں، دماغ میں سوچتے جائیں، آپ کا مقدر، نصیب اور تقدیر ضرور بدلے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ آج کا خوبصورت اور چھوٹا سا عمل تھا، ماہ شوال المعظم کے پہلے جمعۃ المبارک کا بہت ہی خوبصورت عمل ہے جو آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ایک پیارا سا کامنٹ کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔